پہنچنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس لیے رسم و رواج سمجھ کر نہیں، خطیبوں کا کوئی معمول سمجھ کر نہیں، بلکہ عبادت سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے شوق سے پڑھنا چاہیے، بوجھ سے نہیں۔ ایک بار سارے لوگ بالکل جوش و خروش کے ساتھ محبت سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ غریبی دور کرنے کا زبردست نسخہ ہے حضور پر درود بھیجنا۔ روزانہ کوئی 500 بار اگر درود بھیجنے کا معمول بنا لے تو روایت میں آیا ہے کہ بہت جلد اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ تو اس کو زبان پہ جاری کرنا ہوگا۔ میں نے پڑھنے کے لیے کہا، اتنا بڑا مجمع تھا، بہت بلند آواز سے پڑھتے تو دیواریں ہل جاتی، لیکن آپ نے سوچا کہ شاید مولانا صاحب جیسے عربی کا خطبہ پڑھیں ہیں، اسی طرح درود شریف پڑھنے کا ایک معمول ہے، ایک ریتی، ایک رواج ہے، اس کو فلفل کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ اب تقریر شروع کرنے سے پہلے پڑھواتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ محفل میلاد اصل میں یہ محفل درود بھی ہے یہ، اور 12ویں شریف کا مہینہ یہ تو خوب کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کوئی بندہ جلوس میں نکلا، گٹکا کھایا، بیڑی پیا، سگریٹ پیا، گپ بازی کی، تماشا دیکھا چلا آیا۔ اور کوئی جلوس میں نہیں نکلا مگر گھر میں بیٹھ کے 10,000 بار درود پڑھ لیا۔ یہ 10,000 بار درود پڑھنا سمجھ لیں اس تو منہ دیکھنے والا کام تو ساری دنیا کرتی ہے، حضور کو دکھانے والا کام کوئی کوئی کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا کام وہی ہے جس سے خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ نام و نمود کے لیے بہت دنیا میں کام ہو چکے ہیں، مکان بنانا، گاڑی خریدنا، چہرہ سجانا، اچھے کپڑے پہننا، گھڑی کا مقابلہ، چشمے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، رنگ کا مقابلہ، گاڑی کا مقابلہ، وال پٹی کا مقابلہ، ٹائلز ماربل گرینائٹ کا مقابلہ، پوٹیکو کا مقابلہ، صاحب وہ اسٹیل کے گیٹ کا مقابلہ، یہ سارے مقابلے ہو چکے ہیں۔ ان مقابلوں سے سوائے پریشانی، رسوائی، حسرت، مایوسی، قرض کے بوجھ میں دبنا، احساس کمتری کا شکار ہونا، جھنجھلا کے زہر کھا لینا، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیا کو۔ اب کرنا یہی ہے کہ اب وہ مکان کا مقابلہ نہیں، اب نیکی کا مقابلہ کرنا ہے، بس اب نیکیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ نیکیوں کا مقابلہ جس دن سماج میں اور گھر میں ہو جائے گا، اس دن گھر میں اگر فاقہ بھی ہو تو بھی چہرہ بادشاہوں کی طرح کھلا ہوا رہے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ چہرہ سجانے کی سارے لوگ فکر کرتے ہیں۔ شاداب بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک شاعر آیا تھا، صاحب یہ تیل، وہ تیل، یہ صاحب فیئر اینڈ لولی، وہ یعنی سجانا کرنا لوگ کرتے، چہرہ بہت لوگ سجاتے ہیں، اور عورتیں تو سجتی ہیں، چلو ٹھیک لگتا ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، اور جتنی دیر میک اپ کریں گے اپنے شوہر کے لیے ثواب ہی ملے گا اس کو۔ ہاں شادی بیاہ میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں گے تب تو سوائے گناہ کر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مرد یہ میک اپ کیوں کرتے ہیں؟ مرد کو چوڑی زیب نہیں دیتی ہے، مرد کے ہاتھ میں تلوار زیب دیتی ہے۔ مرد ظلم کے خلاف لڑتا ہے، مرد سماج کے اہنکاریوں کے خلاف لڑتا ہے، مرد سماج کو انصاف سے بھرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مرد باہر دھوپ میں جل کر کما کر اپنے بال بچوں کو آرام سے رکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو مرد تو بہادری کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن جب مرد سجنے لگے اور عورتیں جنس ٹی شرٹ پہن کے کام کرنے لگیں، سمجھ لیں کہ اب دنیا کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ جب کام الٹا پلٹا ہوتا ہے تو گھر میں تباہی آتی ہے۔
گھر کے سارے لوگ گارجین بن جائیں، گھر کا تباہ ہونا بالکل آسان ہے۔ کوئی کسی سے محبت کر کے بات نہ کرے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، ایک دوسرے کی بات اچھی نہ لگے، اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ جہاں محبت نہیں ہے وہاں کامیابی کبھی نہیں ہوگی۔ تو آج پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح سے جی رہے ہیں۔ مسلمان تو چھوڑیے، سارے انسان الٹا پلٹا سب کا۔ مرد گھر میں بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں، عورتیں بیچاری اسکول 5 گھنٹے دوڑ کے پڑھا کر کے آ کر کے مہینے تک تنخواہ کما کر کے شوہر کو دیتی ہیں۔ یہ شوہر بیچارہ سو کے لیٹ کے بائک سے پہنچانا، بائک سے واپس لانا، غلامی کرنا، یہ مرد کا کام ہو گیا۔ جبکہ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ اب یہ حاکم بیچارہ محکوم ہو گیا، اور جو محکوم تھیں اب وہ حاکمہ ہو گئی ہیں۔ دنیا کو تباہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دنیا اللہ کی ہے، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ ان کے مطابق چلو گے تو دنیا میں سکون چین ملے گا، مرنے کے بعد بھی جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی۔ اگر پیغمبر کے خلاف چلو گے تو جہنم میں تو آگ میں جلنا ہی ہے، وہ تو تمہارے لیے ہی ہے جو نبی کا نافرمان ہوگا۔ باقی دنیا میں بھی چین سے تجھے جینے نہیں دوں گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہوا دینا جانتا ہے تو اس ہوا کو آندھی میں بدلنا بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں دن دینا جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورج میں گرہن لگا کے روشنی چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر جوانی دینا جانتا ہے تو اس جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے ہاتھ پاؤں میں کپ کپی والی بیماری بھی دینا جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ تم کو جیسے جینا ہے جیو، باقی ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ناراض ہے بندوں کی حرکتوں سے، چونکہ بندہ سارا الٹا پلٹا کام کر رہا ہے۔ مرد کو بہادری سے جینا چاہیے تو مرد بالکل عورت بن کے جی رہا ہے۔ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے تو عورتوں کو اب گھر کی دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں، اب ان کو گھر میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ گاؤں دیہات کی عورتوں میں تھوڑا سا پردہ تھا بھی، تو اب یہ موبائل نے وہ ساری کسر تو میں نکال دی۔ اب اسے بھی باہر نکلنے، بازار گھومنے، ہوٹل میں بیٹھ کے ہفتے میں ایک دن کھانے، غریب سے غریب شوہر بیچارہ باہر کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ان کے پیسوں سے ان کو بازار گھومنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ شہروں کی تو بات ہی چھوڑیے، قرآن پاک نے کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ یہ قرآن شریف میں آیا ہے، جو اللہ ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، اس اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ کرنا فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرج تبرج الجاہلی، جیسے اسلام کے آنے سے پہلے ایج آف اگنورینس یعنی دور جاہلیت میں بے پردگی عام تھی، کپڑا برائے نام عورتیں پہنتی تھی، سماج میں زناکاری چرم سیما پہ تھی، پڑوس کی عورتوں کی آبرو غیر محفوظ تھی، سوتیلی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی عام تھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب اسلام آ گیا ہے، تم جاہلیت کے دور کی عورتوں کی طرف مارے مت پھرا کرو، ولا تبرج تبرج الجاہلیہ، دور جاہلیت کی طرح آوارہ مت پھرو، اس کا منہ مت تکو، دوسروں کی دیوار مت تکو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری اور اپنے بدن پہ کپڑے ڈالی رہو۔ اب ذرا حالات جو اللہ روزی دینے والا، جو اللہ ہمیں پیدا کرنے والا، جو اللہ ہمیں موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے میرے سیاہ و سفید کا حساب لینے والا، اس رب کریم کے قانون کو کس قدر ٹھٹائی کے ساتھ بندہ تاک پہ رکھ کر کے اپنے من کے حساب سے جی رہا ہے، تو معلوم ہے اس کی سزا کیا ملے گی۔ جہنم تو وہاں ہے، جیسے یہ دنیا ہے اسی طرح وہ دنیا بھی آخرت میں ہے۔ جس طرح ابھی رات ہے یہ سچ ہے، اسی طرح وہ دنیا ہے سچ ہے۔ جیسے سورج ڈیلی نکلتا ہے ڈوبتا ہے یہ فیکٹ ہے، اسی طرح وہ دنیا بھی حق ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب لیا جائے گا۔ چاہے ترم خاں ہو، سکندر خاں ہو، رستم خاں ہو، چاہے کوئی بھی پٹھان ہو، کوئی بھی راجپوت ہو، کوئی برہمن ہو، کوئی بچ نہیں پائے گا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ
اللہ کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن آج ہم ان کافروں بدکاروں کے منہ کو سیل وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے، یہ ہاتھ اللہ سے بات کرے گا۔ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یعنی ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے۔ یہ ہاتھ نیکی کے لیے اٹھا تھا یا بدکاری کے لیے اٹھا تھا؟ یہ ہاتھ عدل کے لیے اٹھا تھا یا ظلم کے لیے اٹھا تھا؟ یہ ہاتھ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اٹھا تھا یا کسی کو کشٹ پہنچانے کے لیے اٹھا تھا؟ دنیا میں کوئی کسی کا ہاتھ اگر نہیں بھی پکڑے تو دنیا میں جینا ہے 70 80 90 سال، یہ تو ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک۔ باقی مرنے کے بعد جس دنیا میں داخل ہونا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دنیا میں بندہ بچ کے نہیں جا پائے گا، اس دنیا میں بھی نہیں بچے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے کس کو چھوڑا؟ اللہ نے نمرود کو معمولی مچھر مکھی سے تباہ و برباد کر دیا۔ اس دنیا میں فرعون جیسے 400 سالہ زبردست حاکم، 4 دن نہیں، 4 مہینہ نہیں، 4 سال نہیں، 400 سال جو اس روئے زمین پر کا ایک حصہ مصر ہے وہاں کا حاکم بنا رہا، ظلم کرتا تھا تاکہ کوئی میرا مد مقابل نہ کھڑا۔ اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیری سلطنت کو ہلا ڈالے گا۔ انہوں نے مارے غصے کے جتنے پیدا ہونے والے لڑکے تھے سب کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ نہ کوئی مرد بچے گا، نہ اس کی حکومت کے خلاف اس کو آنکھ دکھلائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب اس کو تباہ کرنا چاہا تو اس کی عقل پہ پردہ ڈال کے اسی کے گھر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو پرورش فرمایا، اس کی تباہی کا انتظام فرمایا۔ 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد اللہ نے اسے پانی میں ڈوبا تڑپا کے مار دیا۔ فرعون گھگیاتا رہا، کہتا رہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، ابھی جب موت کو دیکھا ڈوبنا لگا تب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جیسے عام طور پر سماج کا یہی طور طریقہ ہوتا ہے، جب مصیبت میں پھنستا ہے تب بندہ مولانا کو یاد کرتا ہے، تب دعا تعویذ کے لیے پیر صاحب کے پاس دوڑتا ہے، تب وہ مسجد میں دوڑتا ہے، اور جب خوشحال ہے، صحت مند ہے، دولت بھی آ رہی ہے، آمدنی بھی اچھی ہے، کون مولانا، کیسا پیر، کیسی تعویذ، کیسی دعا، کیسی مسجد، کیسا نفل، کچھ نہیں۔ اس وقت وہ پیسے کے بل پہ ڈکارے دیتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے کہ پورے پیپل سانہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، کون ہے جو میری طرح کماتا ہے، میری طرح کھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کانٹا پیر میں چبھا دیتا ہے، وہ کانٹا جب کینسر اور ناسور کی شکل لے لیتا ہے، اب جب اس کو لگتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اب وہ گھگیا کے سب سے معافی مانگنے لگتا ہے، تب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا چاہتا تھا کہ میں جو چاہوں گا سو کر لوں گا، اب تو پتہ چل گیا کہ بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گھمنڈیوں کو توڑ ڈالا، چھوٹا سا گھر بنا کے، چھوٹی سی گاڑی خرید کے، چھوٹے سے 2-4 بچے پیدا کر کے، خوبصورت بیوی کر کے، 2-4 گاڑی خرید کے کیا اتراتا ہے؟ یہاں تو 1 مہینے تک فرعون چلتا اپنے باغ میں چلتا، آیا ہے روایت میں اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ 1 مہینے تک اگر فرعون چلتا تو صرف اپنے باغ میں چلتا، اتنی حکومت اللہ نے دی تھی، اتنا لمبا کھنا باغ اس کا تھا، مگر اللہ نے سارے غرور کو توڑ کر اسے پانی میں ڈبایا، اور ڈوبتے ہوئے کہنے لگا فرعون کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب مجھ کو معاف کر دیا جائے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آج ہم تیری لاش بچائیں گے، آج فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا۔ کیوں بچاؤں گا؟ تاکہ تیرے بعد جتنے لوگ آئیں ان کے لیے تو عبرت کا سامان بن جائے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قرآن شریف میں آیا ہے، جب وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ
نشانیوں سے غافل ہیں، ہدایت سے غافل ہیں، وہ دیکھنے کے بعد اکثر لوگ نہیں مانیں گے، لیکن ہم نے تو عبرت بنایا تاکہ جو جنتی ہے، جو نصیحت پانے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس کہانی سے عبرت حاصل کرے، وہ اللہ سے ڈرنے لگے، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھر ڈالے۔ باقی جو نہیں ڈرے گا اس کے لیے تو آج میں نے جیسے فرعون کو ڈبایا 400 سالہ بادشاہت دینے کے بعد، ویسے ہی تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ جہنم میں اتنا بڑا پیٹ ہے جہنم میں، آج ہی دنیا میں 1000 کروڑ کی آبادی، ابھی دنیا کی جو موجودہ آبادی، اس میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، باقی 500-600 کروڑ کرسچن ہیں، باقی 1 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، اور باقی اور دوسرے مشرک لوگ 1 کروڑ کے قریب ہیں۔ اس طریقے سے 1000 کروڑ کی آبادی دنیا کی ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے جناب آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے اب تک کتنے خراب لوگ پیدا ہوئے، جتنے لوگ ہیں گنتی کے کم لوگ جنتی ہوں، میجورٹی لوگوں کی جہنمی ہو، جہنم کی ہو، جہنمیوں کی ہو، اور جہنم میں جب سارے لوگوں کو اللہ ڈال دے گا، سارے مغروروں کو، سارے گھمنڈیوں کو، سارے اترانے والے کو، سارے مسجد مدرسہ عالم مولانا جلسہ جلوس کی توہین کرنے والوں کو، بت پرستوں کو، سب کو جب جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم سے خربوں لوگوں سے جب جہنم کو اللہ پاٹ دے گا تو اللہ پوچھے گا، قرآن شریف میں آیا ہے، اللہ کہے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گیا؟ کیا دوزخ تو بھر گئی؟ تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کیا بولے گا؟ تقول حل من مزید، کیا اور کوئی بچ رہا ہے کیا؟ تقول حل من مزید، کیا اور کوئی بچ رہا ہے کیا؟ یعنی پیٹ ابھی بھرا نہیں، اتنا بڑا جہنم کا پیٹ اللہ نے بنایا۔ اب کوئی کہے کہ ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا ہے؟ اس خبیث مردود کو کہیے کہ یہ دنیا بغیر کسی کھمبے کے اللہ نے یہ آسمان کھڑا کیا ہے، تیرے سر پہ جو یہ آسمان ہے، نہ اس کا کوئی اور ہے نہ کوئی چھور ہے، انڈے کی طرح بالکل یہ دنیا گول ہے، تو اب اس کا کوئی چھور اور نہیں ہے۔ یہ بتا دے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس دنیا میں کتنے لوگ ابھی ہیں، اور اس دنیا کی زمین کتنی کشادہ ہے، کتنی مہاسنکھ لوگ اس زمین پہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کا 75% حصہ سمندر کا ہے، پانی کا ہے، اور وہ پانی کا حصہ یہ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ اسلام بھی کہتا ہے، اور سمندر کا حصہ ہے 25% حصہ سے 75% سمندر ہے، سمندر 25% خشکی کا ہے، جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس پہ سڑکیں بنتی ہیں، بازار کی تعمیر ہوتی ہے، مکانات بنتے ہیں۔ 75% ہے سمندر کا حصہ، اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ جب قیامت آئے گی تو ہم سمندر کو بہا دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب یہ سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب اس سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر کے پانی کو بہا کے اس میں آگ لگا دی جائے گی، پوری دنیا پر بڑھ پیدا ہو جائے گی، اور جتنی بھی لوگ اس زمین کے اندر دفن ہیں، سب کو یہ زمین اٹھا کے سب کو یوم اذن تحدث اخبارها، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اس کے بعد پھر یہ زمین پہ حساب و کتاب ہوگا۔ سمندر 75%، اور کتنا بڑا پیٹ ہوگا سمندر کا؟ سمندر کی تہیں اتنی ہیں کہ کئی ہزار میٹر اندر سمندر کی گہرائی ہے۔ وہ ٹائٹینک جہاز جس کو دیکھنے کے لیے 4 کھرب پتی بریٹن کا جو جا رہے تھے، اور ٹائٹینک جہاز جو بہت پہلے ڈوبا تھا، اس کا ملبہ کو دیکھنے کے لیے 2 کروڑ روپیہ کا ٹکٹ لے کر یہ 4 ارب پتی اس پنڈوبی میں سوار ہو کے نیچے جا رہے تھے، تاکہ وہاں اس ملبہ، اس جہاز کے ملبے کو دیکھیں۔ اتنی غریب، لاکھوں کروڑوں غریب ہیں، کینسر سے پیڑت ہیں، بیمار ہیں، غریب عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ سب نہیں۔ یہ بتائیں 4 ارب پتی 2.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کر کے، ابھی تھا نا بھی سفر پہلے جو لوگ مرے اندر جو سمندر میں گھسے تھے،
وہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ جو 100 سال پہلے جو جہاز ڈوبا تھا، اس جہاز کا ملبہ آج تک سمندر کے اندر موجود تھا. وہ ملبہ دھیرے دھیرے بہہ رہا تھا. تو ویگیانکوں نے کہا کہ ملبہ اب کچھ سال کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ کھرب پتی لوگ اس پنڈوبی کو کرائے اندر گئے. بس اندر ہی جا کے ایسا پھٹا غبارے کی طرح ارب پتی اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جہاز تو اپنی جگہ رہا، یہی لوگ مر کے سمندر کے پانی میں مل گئے. گویا پیسہ دے کے انہوں نے موت خریدی. اب موت نے اس کو وہاں بلایا جہاں اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی. یہ سارے واقعات ہوتے ہیں مگر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. سمندر تہ بتہ سمندر ہے، تہ بتہ ایک لیئر اس کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لیئر وائٹ ہے، اس کے بعد پھر ایک لیئر ہے بلیک اندھیرا، پھر اس کے بعد ایک لیئر ہے. قرآن شریف میں آیا ہے کہ سمندر تہ بتہ اندھیرا ہے. یہ سمندر آپ لوگوں کو میری بات شاید سننے میں عجیب سی لگ رہی ہے. عجیب تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ چونکہ پیپلز آنے میں تو مار دھاڑ والی تقریر لوگ سنتے ہیں. یہاں اٹھا پھٹک یہ وہ رگڑ گھس وہی سب سنا کرتے ہیں. تقریر وہ نہیں ہے جو رگڑ گھس، تقریر وہ ہے جو دل میں خدا کی یاد پیدا کرتا ہے. تقریر وہ ہے جو آنکھ سے آنسو کے قطرے لے آئے. تقریر وہ ہے جو اپنا مقصد حیات بتا دے. تقریر وہ ہے جو بدن میں اللہ کا ڈر پیدا کرے. قرآن شریف میں یہی ساری بات ہے. میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تقریر اور یہی قرآن سرکار دو جہاں اسلام پہ نازل ہوا اور حضور نے ساری زندگی قرآن پاک کا درس لوگوں کو دیتے رہے، سمجھاتے رہے. اور قرآن پاک چھوڑ کے سرکار اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہیں اور سارے غلاموں کو وہی سے دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون قرآن پہ کتنا عمل کرتا ہے، کون فلم کے ہیرو کی نقل کرتا ہے، کون ایکٹر کی نقل کرتا ہے، کون کرکٹر کی نقل کرتا ہے، کون کسی شمار کی نقل کرتا ہے، کون کسی خبیثہ کی نقل کرتا ہے. تم کو جو من میں آئے کر لینا. حضور کی ایک حدیث ہر جمعہ کے دن خطبہ رضویہ میں تلاوت کی جاتی ہے. اعمل ما شئت، do what do you want، جو تیری طبیعت ماتا ہے کر. جلسہ سے اٹھ کے بھاگ جاؤ، مسجد میں شراب پیو، مولانا کی گردن میں چادر ڈال کے مار دو، اپنے باپ کی چھاتی پہ چڑھ کر کے 2-4 فائٹ مارو، اپنی ماں کو گھر سے نکال کے بھیج دو درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگے. جو تیری طبیعت میں آتا ہے کر. کتنے دن تک زندہ رہو گے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال. یہ اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ. اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان. البتہ یاد رکھنا جیسا کرے گا ویسا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے. ہر جمعہ کے دن اس حدیث پاک کی تلاوت ہوگی اعمل ما شئت. مگر ٹریجڈی یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے پیر کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات نہیں کرتا ہے. آج کل لوگ اخبار کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات نہیں کرتا ہے. اپنے پیر کی کرامت بیان کرتا ہے مگر قرآن شریف نہیں بیان کرتا ہے. اپنے پیر کے بال بچوں کی زندگی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی زندگی بیان نہیں کرتا ہے. سرکار کے صحابہ کی زندگی بیان نہیں کرتا ہے. حضور نے کہا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو صحابہ ستارے کی مثل ہے. جس کی پیروی کرو، جس کی زندگی کا مطالعہ کرو، جس کا تم فالو کرو گے راہ راست پہ آ جاؤ گے. صحابہ کرام میں صدیق اکبر کی ذات لاجواب، حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات لاجواب. جس صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کہا کہ اکبر صدیق کے مال نے مجھ کو اتنا نفع دیا جتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا. حضرت عمر کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی کا آنا پاسبل ہوتا، اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں، لیکن اگر ان کیس اگر کوئی پیغمبر کا آنا سمبھو ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر کی عقل، عمر کا علم، عمر کا تدبر کتنی زبردست ان کی حکمتیں تھیں. لیکن کچھ خبیثوں کے دماغ میں کیڑا ایسا کاٹتا ہے. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، ان کو گالی دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم ان کے خلاف آل فال بکتے ہیں. حضرت عثمان غنی جو صاحب ہجرتین ہیں، جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی، صاحب ہجرتین
مال ساری دولت چھوڑ کے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ عثمان غنی ڈبل ہجرت آپ نے کی۔ عثمان غنی کی نکاح میں سارے پیغمبروں کے سردار کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں، ایک بیٹی نکاح میں تھی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی آپ نے ان کے نکاح میں دیا، پہلے رقیہ کو دیا پھر ام کلثوم کو دیا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے کیا کہا، اے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ کتنا اعتماد تھا پیغمبر اعظم علیہ السلام کو حضرت عثمان نے۔ مگر خبیثوں مردودوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں اللہ کے منکروں کی، مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں کی، مصطفیٰ کے صحابہ کو گالی دینے والوں کی کمی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ جنت میں مشکل سے تھوڑے لوگ جائیں، اور جہنم کا پیٹ اتنا بڑا بنایا ہے کہ نہ امریکہ کا پریزیڈنٹ سے جہنم بھرے گا، نہ ہندوستان کے کسی منتری سے جہنم کا پیٹ بھرے گا، نہ دنیا کے شریروں، شرابیوں، پاپیوں، جواریوں، سود خوروں، حرام خوروں، ماں باپ کے نافرمانوں اور جوا بازوں سے جہنم بھرے گا۔ اتنا بڑا پیٹ ہے جو کہ دنیا شریروں سے بھری ہوئی ہے۔ نبی جب بھی کسی قوم میں آتے تھے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم لوگ تو چلو کھانا کھاتے ہیں اس لیے میری بات میں اثر نہیں رہا، ہم لوگ لفاف لیتے ہیں اس لیے چلو میری بات میں اثر نہیں رہا، مگر انبیاء کرام جو اس دنیا میں آتے تھے وہ لوگوں سے تبلیغ دین کے بدلے میں کھانا تک نہیں مانگتے تھے، تبلیغ دین کے بدلے میں نذرانہ تک نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے لا ارید منکم، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ آج شریر بدتمیز قسم کا آدمی جس کو نمازی نہیں بننا ہے، جنتی نہیں بننا ہے، شریف نہیں بننا ہے، جس کو خبیث مردود ہی رہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا کی تقریر میں اثر کہاں رہا، یہ تو لفاف لیتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خبیثوں مردودوں، اپنے سینے پہ ماتم کرو،